السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن سے شروع کی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جی۔ پہلی آیت الرحمن، دوسری آیت، اب دیکھیں ایک لفظ ہے صرف الرحمن اور ایک آیت ہے۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ آیت ہے تو ہم نے اس کو ماننا ہے۔ علم القرآن، دوسری آیت خلق الانسان، تیسری آیت علمہ البیان، چوتھی آیت۔ تو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الرحمن کی 4 آیات گرامیٹیکلی انالائز کریں گے اور میسج ان 4 آیات میں ہمارے لیے کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے مزید فی ابواب میں دوسرا باب جو ہے وہ اسٹڈی کرنا پڑے گا، اور ہمارا آج کا جو دوسرا باب ہے مزید فی ابواب میں وہ ہے تفعیل۔ ہم نے مزید کچھ بابوں کا سلسلہ شروع کیا تھا جی۔ ثلاثی مجرد ابواب کے بعد ہم نے ثلاثی مزید فی ابواب کل شروع کیے، اور فرق دونوں بابوں میں ہم نے جو دیکھا وہ یہ تھا کہ جو ثلاثی مجرد ابواب تھے ان کے نام ایک ایک حرف پر مشتمل تھے۔ باب فا، باب نون، باب سین، باب ہا، باب کاف، باب ضاد، اور یہ تعداد میں کل 6 تھے۔ ماضی کا پہلا لفظ ان بابوں سے جب بھی بنتا تھا تو پہلے لفظ میں وہی 3 روٹ لیٹرز ہوتے تھے، اس کے علاوہ مزید کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ابواب ثلاثی مزید فی میں پہلی بات یہ سامنے آئی کہ ان بابوں کے پورے نام ہیں۔ پہلا باب ہم نے پڑھا، اس کا نام تھا افعال۔ آج دوسرا شروع کر رہے ہیں، اس کا نام ہے تفعیل۔ ٹھیک ہے، تو ان کے پورے نام ہیں، ان کے نام ایک ایک لیٹر والے نہیں ہیں۔ یہ ہم نے 8 عدد پڑھنے ہیں، تو 2 زائد پڑھیں گے ہم مجرد سے۔ تیسری بات یہ کہ انہیں مزید فی ابواب کیوں کہا جاتا ہے کہ جو ماضی کا پہلا لفظ ہم ان بابوں سے بناتے ہیں اس میں 3 روٹ لیٹرز تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، ان کے علاوہ مزید کوئی حرف جو ہے وہ بھی ملتا ہے۔ جیسے باب افعال کا جو ہم نے پہلا لفظ بنایا ماضی کا وہ تھا افعلا، تو فا عین لام 3 روٹ لیٹرز کے علاوہ ہمیں ایک حمزہ جو ہے وہ زائد ملا، اور اس حمزہ کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی کہ وہ حمزہ اصلی ہے، وصلی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ باب افعال سے جب بھی آپ فعل امر بنائیں گے تو اس حمزہ کو شو کر کے بنائیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں باب افعال کے حوالے سے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باب افعال ہے، اور اس پہ ہم نے کافی ٹائم لگایا۔ آج ہم دوسرا باب شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے تفعیل۔ اب افعال سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو 2 لفظ آئے تھے وہ کیا تھے جی؟ افعلا یفعلو۔ تو اب تفعیل سنتے ہی جو 2 لفظ آپ کے ذہن میں آنے چاہیے وہ میں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں جی۔ تو ماضی کا جو لفظ تفعیل سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے وہ ہے جی فعلا۔ فعلا، فعلا، فا عین لام روٹ لیٹرز، اور درمیان والے روٹ لیٹر پہ شد لگی ہوئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ درمیان والا روٹ لیٹر ایک مرتبہ زائد بولنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے یہ مزید فی بابوں میں شامل ہو گیا۔ اوکے جی، یعنی آپ نے وہ زائد حروف بھی نوٹ کرنے ہیں،
وہ کون کون سے ہیں؟ باب فعال میں زائد حرف حمزہ تھا، باب تفعیل میں زائد حرف عین کلمہ ہے، یعنی عین کلمہ ایک تو اوریجنل ہے اور ایک مرتبہ اس کو زائد کر کے استعمال کیا گیا ہے. تو یہ بن گیا جی فعل ماضی کا لفظ، اور اس کا مضارع علامت مضارع یہاں بھی پیش کے ساتھ ہے، اور وہی عین کلمہ شد کے ساتھ یہاں بھی نظر آئے گا آپ کو، اور مضارع کا لفظ بن جائے گا یفعل. فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل. جو ہم آگے چلیں گے لفظ ذرا لمبے ہوتے جائیں گے، بڑے ہوتے جائیں گے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 5-6 مرتبہ اپنی زبان سے انہیں دہرا لیں، اور ویسے بھی آپ کی کاپی پہ لکھے ہونے چاہیے، آپ کو یاد نہیں بھی ہوتے تو خیر ہے، آپ کے پاس یہ لکھے ہوئے موجود ہونے چاہیے. اب میں ان کے روٹ لیٹرز کی جگہ خالی کر رہا ہوں، اور پھر ہم روٹ لیٹرز داخل کر کے تو مختلف لفظ بناتے ہیں اور قرآن مجید اور احادیث میں ان کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو زبر پہلے لیٹر پہ ہوگی، درمیان والا لیٹر شد کے ساتھ ہوگا، زبر کے ساتھ ہوگا، اور یہ اس کی ڈائی بن گئی جی ماضی کی. اور مضارع میں ہم یہ ہمارے سامنے آ جائے گی جی شکل اس کی. اب یہ جو خالی 3 جگہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہاں پر ہم 3 روٹ لیٹرز ڈال دیا کریں گے. کلیئر؟ روٹ لیٹرز ہیں جی میرے پاس عین، لام اور میم. جی خالی جگہ پہ میں ڈالوں علامہ، یعلم، علامہ یعلم، علامہ یعلم، علامہ یعلم. آپ ڈکشنری کھولیں گے، ڈکشنری کھولتے ہی آپ کو جو انفارمیشن ملے گی وہ یہ ملے گی کہ عین لام میم روٹ لیٹرز باب سین سے بھی استعمال ہوتے ہیں جی. عین لام میم باب سین سے بھی استعمال ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد باب سین سے. سین سنتے ہی ڈاکٹر صاحب سمیع اسمو، یعنی علم یعلم، علم یعلم. قد علم کل ناس مشربہم، علم قرآن مجید سے آپ کو ریفرنس مل گیا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ماضی مضارع قرآن مجید، خود قرآن مجید آپ کو بابوں کے بارے میں بتا دے گا، ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے، فعل امر کیا ہے، اس کا خود بتائے گا. کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے کبھی عربی گرامر نہیں پڑھی باقاعدہ، لیکن انہوں نے قرآن مجید سے عربی گرامر سیکھ لی. ایسے لوگ بھی ہیں، یقین مانیں. یہ شوق پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کو کتنا شوق ہے. تو علم یعلم باب سین سے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے معنی آگے لکھے ہوتے ہیں جی جاننا، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو نو. اس لیے دیکھیں ہم نے ترجمہ کیا تھا واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. قد علم کل ناس مشربہم، سب نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا. کلیئر؟ تو علم یعلم کے معنی ہوتے ہیں جاننا، ٹو نو. عین لام میم، عین لام میم باب افعال سے بھی استعمال ہوتا ہے جی، افعال سے بھی. اب عین لام میم جب افعال سے استعمال ہوگا تو ماضی مضارع کیا بنے گا؟ افعل یفعل. ہاں جی افعل یفعل. اگر کوئی پرابلم ہے تو خالی کر لیں جگہیں. یہ دیکھیں آسان طریقہ بتایا، عالم یعلم، یہ بن جائے گا جی عالم
یعلمو، علما یعلمو، باب فعال میں جب یہ روٹ لیٹرز جائیں گے تو ماضی مضارع بنے گا علما یعلمو. ڈکشنری بتائے گی اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو انفارم. کیا مطلب؟ بتانا. اب دیکھیں وہی روٹ لیٹرز ہیں، ایک باب میں جا رہے ہیں کچھ معنی، دوسرے باب میں جا رہے ہیں کچھ معنی، لیکن وہ جاننے کا تعلق آپ کو ہر جگہ ملے گا. ٹھیک ہے نا، علم کا تعلق ہر جگہ پہ ملے گا. علم یعلم ٹو نو، عالم یعلم ٹو انفارم. صحیح. اب یہی روٹ لیٹرز آگے باب تفعیل میں، یہی روٹ لیٹرز کہاں آگے؟ باب تفعیل میں. تو کیا بن گیا جی؟ علامہ یعلم. اب پھر ڈکشنری آپ کھولیں گے، علامہ یعلم آگے میننگز لکھے ہوں گے ٹو ٹیچ، ٹو ٹیچ یعنی سکھانا. تو دیکھیں ایک معنی ہے خود جاننا، ایک معنی ہے کسی کو بتانا، ایک معنی ہے سکھانا. کلیئر ہو گیا نا؟ تو جاننا، بتانا، سکھانا، یہ میننگز ہمیں کہاں سے پتہ چل رہے ہیں؟ ڈکشنری سے. ہماری اس میں کوئی محنت نہیں ہے، ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ روٹ لیٹرز ہم نے باب میں استعمال کیسے کرنے ہیں، ہمیں بس یہ پتہ ہونا چاہیے، باقی ہمیں ڈکشنری بتانا ہے سب. یہ میں بار بار اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں اکثر کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے یہ معنی ہو رہے ہیں، اس باب میں جا کے اس کے معنی یہ ہو رہے ہیں. تو آپ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ ڈکشنری آپ کے پاس موجود ہے، ڈکشنری کھولے آپ کو میننگز مل جائیں گے. آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ کسی بھی روٹ لیٹر کو آپ نے باب کے ماضی مضارع میں ڈال کر لفظ کیا بنانے ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے. اوکے جی. تو عین لام میم آپ کا باب تفعیل میں ڈلا تو کیا بنا؟ علامہ یعلم، اور معنی آپ کو پتہ چل گئے سکھانا. اب علامہ سے گردان کرنا یہ آپ کو آنا چاہیے. تو علامہ، علامہ، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتن، علمتو، علمنا. یعلم، یعلمانی، یعلمونا، تعلم، تعلمانی، یعلمنا، تعلم، تعلمانی، تعلمونا، تعلمینا، تعلمانی، تعلمنا، اعلم، نعلم. کلیئر ہو گیا جی؟ کلیئر. تو آپ کو بس گردان کرنی آنی چاہیے. اب ہم ایپلیکیشن دیکھتے ہیں جی. تو میں ایک جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. جملہ آپ نے پہچاننا ہے کون سا جملہ ہے. جملہ اسمی ہے، جملہ فعلی ہے. اگر جملہ فعلی ہے تو اس کا فعل ماضی ہے مضارع ہے، اگر ماضی ہے مضارع ہے تو پھر ایکٹیو وائس ہے، پیسو وائس ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جاننے کی کوشش کرنی ہے. لفظ کون سا ہے گردان کا، پہلا چوتھا ہے یا اس کے علاوہ ہے، یہ چیزیں آپ نے پہچاننی ہے انشاءاللہ تعالی. تو میں جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی. جی الرحمن علم القرآن. میں نے 2 آیتیں لکھ دی آپ کے سامنے سورۃ الرحمن کی. کون سا جملہ بن رہا ہے؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ بن رہا ہے. کوئی آپ کو پتہ چلا 2 آیتیں مل رہی ہیں اور جملہ اسمیہ بن رہا ہے. اوکے جی. جملہ اسمیہ کے پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ مبتدا، خبر. مبتدا کو کیسے پہچانتے ہیں؟ معرفہ، مرفوع. تو معرفہ مرفوع الرحمن، معرفہ مرفوع مبتدا بن گیا. اوکے جی. اب ہمیں چاہیے خبر. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ 2 طریقے سے بنتا ہے، اسم پلس اسم، اسم پلس فعل. تو یہ والا جملہ اسمیہ کس طرح بن رہا ہے؟ اسم پلس
فیل، کیونکہ آگے علامہ آ گیا. کلیئر ہو گیا نا؟ اب علامہ فیل ہے، ٹھیک، ابھی ہم نے پڑھا ہے علامہ. اب بتائیے ماضی ہے مضارع؟ ماضی ہے. ماضی کی گردان کا پہلا چوتھا لفظ ہے یا اس کے علاوہ ہے؟ پہلا لفظ ہے. جب بھی پہلا یا چوتھا لفظ ہو تو فاعل آگے آ سکتا ہے، اور فاعل کو کیسے پہچانتے ہیں؟ مرفوع ہو. تو آگے دیکھیں کوئی مرفوع ہے نہیں ہے، تو پھر فاعل کون بنا دیں گے؟ ہوا. ماشاءاللہ. تو علامہ فعل پلس فاعل، ٹھیک ہے، اور فاعل کون ہے؟ ہوا. اور یہی ہوا میچ کرے گا این جی کے حساب سے. الرحمن واحد، ہوا واحد. الرحمن مذکر لفظی، ہوا مذکر. وہ این جی میچ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو مبتدا خبر کا این جی برابر ہونا چاہیے. کلیئر ہو گیا؟ القرآن منصوب ہے، کیا بنے گا؟ مفعول. فعل فاعل مفعول مل کر کیا بن گئے جی؟ جملہ فعلیہ بن گئے. اور یہ جملہ فعلیہ کو ہم نے خبر کی جگہ پہ رکھنا ہے. ہمیں پتا ہے کہ جملہ جو ہے وہ مرفوع منصوب مجرور کسی جگہ پہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اور جملہ نکرہ ہوتا ہے تو خبر کی جگہ پہ ہم رکھ سکتے ہیں. لہٰذا ہم نے اسے خبر کی جگہ پہ رکھ دیا، اور یوں ہمارا مبتدا اور خبر مل کر کیا بن گئے جی؟ جملہ اسمیہ. تو الرحمن علم القرآن، کیا ترجمہ ہوگا؟ ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے مبتدا کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر خبر کا ترجمہ کرتے ہیں. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ الرحمن نے قرآن سکھایا. الرحمن علم القرآن، الرحمن نے قرآن سکھایا. دوسرا جملہ لکھ رہا ہوں جی، پہچانیے گا کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ فعلیہ ہے. خلق الانسان، ہاں جی فعلیہ، فعل سے شروع ہو رہا ہے جملہ فعلیہ. تو خلق کا فعل کون سا فعل ہے؟ ماضی مضارع؟ ماضی. ماضی ایکٹیو وائس ہے پیسیو وائس ہے؟ ایکٹیو وائس ہے، ٹھیک ہے. جب ایکٹیو وائس ہے تو پھر فوراً فاعل ڈھونڈنا ہے. لفظ بتائیں کون سا ہے؟ پہلا چوتھا یا اس کے علاوہ؟ پہلا. تو آگے آ سکتا ہے فاعل. مرفوع نظر آ رہا ہے تو اسے فاعل بنا دے، ورنہ ضمیر کو فاعل بنا دے. ہاں جی مرفوع ہے آگے کوئی؟ نہیں ہے، تو فاعل کون بن جائے گا؟ ہوا. ماشاءاللہ. تو فعل پلس فاعل، اور فاعل کون ہے؟ ہوا. آگے ہے الانسان. الانسان کا اعراب کیا ہے؟ منصوب. منصوب کون ہوتا ہے؟ مفعول. تو مفعول بھی مل گیا جی آپ کو. فعل فاعل مفعول کیا بن گیا جی؟ جملہ فعلیہ. ترجمہ کریں. پہلے کس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ فاعل کا. فعل کا آخر میں کرتے ہیں. خلقہ کا بھی آپ کو پتا ہے، انسان کا بھی آپ کو پتا ہے. ترجمہ آسانی سے کر لیں گے. اس نے انسان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے. کس نے؟ وہ ہوا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ الرحمن کی طرف، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو ایسے بھی سالو کر سکتے ہیں کہ الرحمن آپ کا مبتدا ہے، علم القرآن اس کی خبر ہے، خلق الانسان یہ جملہ فعلیہ اسی الرحمن کی دوسری خبر ہے. ٹھیک ہے، ایک مبتدا کی کئی خبریں آ جاتی ہیں. الرحمن نے قرآن سکھایا، الرحمن نے انسان کو تخلیق کیا. ٹھیک ہے، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو. کلیئر؟ لے جی، کل میں نے ایک گولڈن پوائنٹ آپ کو لکھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جو دو مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے. تو سکھانا جو ہے یہ بھی ایک ایسا فعل ہے جو دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں میں نے آپ سب کو سکھایا، میں فاعل آپ سب مفعول، لیکن ایک سوال ہے کیا سکھایا؟ ٹھیک ہے، تو میں کہوں گا میں نے آپ سب کو
عربی گرامر سکھائی. تو آپ بھی مفعول ہیں، عربی گرامر بھی مفعول ہے. میں کہتا ہوں میں نے عربی گرامر سکھائی، سوال پیدا ہوگا کس کو؟ آپ کو یار. ٹھیک ہے، تو یہ سکھانا ایک ایسا فعل ہے، اس کے بھی دو مفعول آتے ہیں، اور مفعول آپ کو پتہ ہے منصوب ہوتا ہے. اگر یہ بات کلیئر ہے تو چلتے ہیں جی اگلے جملے کی طرف. پہچانیے. علامہ، وہی فعل آ گیا، صحیح ہے. علامہ البیان. چیک کریں جی. علامہ فعل ہاں جی لفظ پہلا چوتھا ہے یا اس کے علاوہ؟ پہلا. تو فاعل آگے آ سکتا ہے. آگے کوئی مرفوع ہے؟ مرفوع ہے کوئی؟ نہیں ہے نا. تو پھر فاعل کون ہو جائے گا؟ ہوا. فعل پلس فاعل اور ہوا. اس کے بعد ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے. ہو کی ضمیر منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مجرور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مجرور کی جگہ نہیں ہے. مجرور کی جگہ ساتھ کون کون سی ہے؟ مضاف الیہ یا پھر حرف جر کے ساتھ، وہ دونوں جگہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب مجرور نہیں ہے، پھر منصوب ہے. اور منصوب کی دو جگہیں ہیں، انا کے ساتھ یا پھر فعل کے ساتھ. تو فعل کے ساتھ آ رہی ہے، تو فعل کے ساتھ جب بھی آتی ہے منصوب ضمیر تو وہ مفعول بنتی ہے. اوکے جی. آگے البیانہ، یہ بھی منصوب ہے. اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ علامہ سکھانا ایک ایسا فعل ہے جو دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. تو گویا ہو کی ضمیر مفعول اول اور البیانہ مفعول دوم یا مفعول ثانی. فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. ترجمہ کریں. اس نے اس کو، کس نے کس کو؟ یعنی الرحمن نے انسان کو البیان سکھایا. اور البیان یا بیان کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا. ٹھیک ہے. تو الرحمن نے انسان کو کیا سکھایا؟ بیان کرنا سکھایا. تو بڑی خوبصورت 4 آیات ہے جی سورۃ الرحمن کی. پہلی آیت الرحمن، دوسری علم القرآن، تیسری خلق الانسان، چوتھی علمہ البیان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لینا 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے. تو آپ نے کتنی آیتیں سمجھ کے پڑھ لی؟ 400 نفل. ڈاکٹر صاحب کتنی دیر میں انسان 400 نفل پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ تصور کریں 400 نفل آپ نے پڑھنے اور کتنی دیر لگے گی آپ کو؟ اوکے جی. اور یہ 4 آیات آپ نے کتنی دیر میں سیکھی ہیں؟ ابھی لیکچر شروع ہوئے 20 منٹ ہوئے ہیں. تو یہ خیر سے خالی ہے ہی نہیں جی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پھر غور کرنے والوں نے جب غور کیا ان آیات پر تو کچھ نتائج نکالے. نتائج کیا نکالے؟ انہوں نے غور کیا، کیونکہ قرآن مجید کا اگلا فہم کا جو درجہ ہے نا وہ غور و فکر ہے. گرامیٹکلی سمجھ آ گیا؟ اوکے جی. اب اس پہ غور و فکر ہو رہا ہے. الرحمن اللہ کا نام ہے، الرحیم بھی اللہ کا نام ہے، الستار بھی اللہ کا نام ہے، الغفور بھی اللہ کا نام ہے. ٹھیک ہے. الغفار بھی اللہ کا نام ہے. اللہ کے بے شمار نام ہے. اللہ کا ایک نام ذاتی ہے اللہ، باقی سب نام صفاتی ہیں. الرحمن، الرحیم، الغفور، الوہاب، سارے صفاتی ہیں. اللہ کے صفاتی ناموں میں سے 2 نام ایسے ہیں جن کے روٹ لیٹر سیم ہیں، الرحمن، الرحیم.
راہا میم سے 2 نام ہیں، ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں، دونوں میں رحمت ہے، اور وہی رحمت ہے جس کے میں اور آپ طلبگار ہیں۔ نرجو رحمتک، اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیری رحمت ہی چاہیے ہمیں۔ اب الرحیم میں وہ جو رحمت ہے نا، اس میں دوام ہے، تسلسل ہے، بالکل ایسے جیسے تسلسل، ڈاکٹر صاحب ایگزامپل دیا کرتے تھے، تسلسل دریا کے پانی میں ہوتا ہے، ایک روانی ہے۔ اور الرحمن میں بھی رحمت ہے، لیکن وہ رحمت اس میں ہیجان ہے، جس طرح سمندر کی لہروں میں ہوتا ہے۔ سمندر اور دریا کے پانی میں فرق ہے نا، سمندر آپ جاتے ہیں تو ٹھاٹھے مارتا ہے، ایسے ایسے، اچانک کبھی آرام سے ہوگا پھر ایک دم سے اٹھے گا، اور دریا کا پانی مسلسل بہہ رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ مسلسل ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جب اس کی رحمت جوش مارتی ہے کبھی، تو وہ کسی پروسٹیچیوٹ کو، کتے کو پانی پلانے پہ بھی بخش دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں ناموں میں سے اگر ہم اس کا ٹاپ کا نام جاننا چاہیں تو وہ ہے الرحمن، جس میں رحمت میں جوش ہے۔ تو گویا اللہ کے صفاتی ناموں میں سے الرحمن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اختیار کیا۔ دوسری آیت ہے علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ تو ڈاکٹر صاحب طب کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے سکھائی ہے۔ سائنس کس نے سکھائی؟ میتھ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ سب کچھ اللہ نے سکھایا، لیکن اللہ کے سکھائے ہوئے تمام علوم میں سے جو ٹاپ کا علم ہے نا، ٹاپ کا علم، اس کا ذکر کیا ہے، وہ ہے قرآن۔ یہ الرحمن کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے قرآن سکھایا۔ تیسری آیت کی طرف آئے، خلق الانسان، اس نے انسان کو تخلیق کیا۔ تو اونٹ کو کس نے تخلیق کیا؟ اللہ نے۔ آسمان و زمین کو کس نے تخلیق کیا؟ اللہ نے۔ سب کو اللہ نے تخلیق کیا۔ تو اللہ کی تمام مخلوقات میں ٹاپ کی مخلوق الانسان، لہذا اس کا ذکر کیا خلق الانسان، اس نے انسان کو تخلیق کیا۔ چوتھی آیت ہے علمہ البیان، اس نے اس انسان کو بیان کرنا سکھایا۔ تو انسان کو تو اس نے دیکھنا بھی سکھایا، انسان کو تو اس نے سننا بھی سکھایا، انسان کو تو اس نے چلنا بھی سکھایا، دوڑنا بھی سکھایا، سونگنا بھی سکھایا۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں کہ بہت سارے جاندار ایسے ہیں اور انسان کے علاوہ جو انسان سے زیادہ ان صلاحیتوں کو لیے ہوتے ہیں۔ ایک پرندہ کہاں سے دیکھتا ہے اپنا شکار؟ انسان نہیں دیکھ سکتا۔ چیتا جس طرح سے دوڑتا ہے انسان نہیں دوڑ سکتا۔ رات کو انسان دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، مناسب لائٹ نہ ہو تو، لیکن وہ جانور دیکھیں کیسے دیکھتے ہیں۔ انسان سونگ نہیں سکتا، چیونٹی سونگ لیتی ہے کہ یہ کھانا پڑا ہے۔ لیکن ان تمام مخلوقات میں بیان کرنا ہے ہی نہیں، وہ اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے انسان کو جو کچھ سکھایا اس میں جو ٹاپ کی چیز سکھائی ہے نا، وہ ہے بیان کرنا۔ سر جی یہ بیان کرنا ہی ہے جس کے لاکھوں روپے لیتے ہیں بیٹھ کے، یہ بیان ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، گھنٹے کا بیان اتنے لاکھ روپے، صحیح۔ تو انسان کو بیان کرنا سکھایا، تو ٹاپ کی چیزیں جمع کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ الرحمن اپنا ٹاپ کا صفاتی نام، علم القرآن ٹاپ کا علم، خلق الانسان ٹاپ کی تخلیق، علمہ البیان
اس انسان کو ٹاپ کی چیز جو سکھائی گئی. اب اس کا ایک رزلٹ بھی نکلتا ہے جی، اس کا رزلٹ بھی نکلتا ہے کہ اس ٹاپ کی چیز جو اللہ نے سکھائی ہے انسان کو بیان کرنا، یہ کہاں استعمال ہونی چاہیے؟ جہاں سے، ٹھیک ہے نا، یہ اسی ٹاپ کے علم کو بیان کرنے میں استعمال ہونی چاہیے. یہ اسی ٹاپ کی مخلوق کو اسی ٹاپ کا علم، اسی ٹاپ کا صفت والا خالق جو ہے اس کے کلام کو بیان کرنے میں لگنی چاہیے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان الفاظ میں کلوز کر دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے. تو یہ ٹاپ کی صفت قرآن کے سکھانے میں استعمال ہوگی تو انشاءاللہ تعالی فائدہ بھی ہوگا. تو بہت خوبصورت آیات ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو الحمدللہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. اوکے جی، کلیئر ہے، چلیں آگے جی. تو باب تفعیل سنتے ہی کیا ماضی مضارع آنا چاہیے آپ کے ذہن میں؟ فعل یفعل. میں ڈائز رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے جی، یہ ماضی کی ڈائی اور یہ مضارع کی ڈائی. جی کون ہے نون زا لام کو استعمال کرے گا؟ جی بسم اللہ. نزل ينزل، نزل ينزل، نزل ينزل، نزل ينزل. نزلہ سے گردان، نزلہ، نزلا، نزلو، نزلت، نزلتا، نزلنا، نزلتا، نزلتما، نزلتم، نزلتی، نزلتما، نزلتن، نزلت، نزل. ينزل، ينزلانی، ينزلون، تنزل، تنزلانی، ينزلنا، تنزل، تنزلانی، تنزلون، تنزلین، تنزلانی، تنزلنا، انزل، ننزل. ٹھیک ہے، لیجیے اب آپ نے ڈکشنری کھولی، کل بھی کھولی تھی. نون زا لام باب دعا سے ملے تھے، کیا معنی تھے؟ باب دعا سے نزلہ ینزلو کیا معنی تھے؟ باب دعات سے ثلاثی مجرد نازل ہونا، نازل ہونا. باب فعال میں استعمال ہوئے، کیا معنی تھے؟ نازل کرنا. آج باب تفعیل میں استعمال ہو گئے، نزلہ ینزلو. تو ڈکشنری کھولی تو معنی ملے جی نازل کرنا. تو باب فعال میں بھی معنی نازل کرنا اور باب تفعیل میں بھی معنی نازل کرنا. دونوں بابوں میں میننگ سیم، نازل کرنا، نازل کرنا. لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ معنی ایک ہوں دو لفظوں، کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا بھائی، کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا اور ہونا چاہیے. پھر مزید ڈکشنری بتائے گی آپ کو کہ نازل کرنا جو افعال کا نازل کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک دفعہ ہی نازل کر دینا، ایک دفعہ ہی اتار دینا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہی اتار دینا. ڈاکٹر صاحب آپ نے گھر شفٹ کیا، ٹرک میں سامان رکھا، ٹھیک، ٹرک پہنچ گیا، اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ سارا سامان ایک دفعہ ہی اتار دیا. یہ باب فعال سے اس نے اتارا ہے. ٹھیک. تنزیل باب تفعیل میں جب نازل کرنا ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. ٹھیک ہے، تدریجاً اتارنا، ایک دم سے نہیں اتار دینا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ باریک فرق اگر جانا چاہتے ہیں، ورنہ دونوں نازل کرنا. اوکے جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں باب فعال سے ذکر کیا
تو قرآن کو لوح محفوظ سے ایک مرتبہ ہی اللہ نے سمائے دنیا پہ نازل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ایک دفعہ نازل کر دیا تھا؟ نہیں نا، تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، وہ تنزیل ہے. بات سمجھ میں آئے گی؟ تو اب یہ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا اصل علم یہ ہے. صحیح ہے نا؟ ابھی ہم نے عین لام میم سے باب فعال میں دیکھا انفارم کرنا، بتانا. آپ نے مجھ سے پوچھا سر فعل امر کیسے بنتا ہے، میں نے سارا بتا دیا، آپ کو انفارمیشن دے دی. لیکن مجھے بتائیے فعل امر کیسے بنتا ہے؟ میں نے کتنا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ماضی لیں، پھر مضارع لیں، پھر اس میں سے مضارع لیں، پھر مضارع کا سیکنڈ پرسن، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بتایا تھا. وہ تعلیم تھی، وہ اعلام تھا، یہ تعلیم تھی. تو تعلیم ہمیشہ تدریجاً ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نزل ینزل، نازل کرنا، اتارنا. لیکن پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ باریک سا فرق ہے. لیکن جس طرح ہم نبی رسول ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر لیتے ہیں، کلیئر، جہاد کے تحت ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر لیتے ہیں، تو اسی طرح یہ انزال و تنزیل بھی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ معنی دونوں کے نازل کرنا ہی ہے. لیکن پھر قرآن مجید میں آپ کو کئی جگہ پر ملے گا جہاں پر واضح یہ فرق ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں وہاں انزلنا استعمال کیا ہے. ٹھیک. اور اب میں آپ کے سامنے جملہ لکھ رہا ہوں، وہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نزلنا استعمال کیا ہے. تو نزل ینزل سے گردان ہم نے کر لی ہے نا، کر لیا گردان نا. تو میں جملہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے، نزلنا. ہاں جی، جملہ فعلی اسمی ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے، جملہ فعلیہ. اوکے جی. ہاں جی، کون سا فعل ہے؟ ماضی مضارع ہے؟ ماضی. ایکٹیو وائس پیسیو وائس؟ ایکٹیو وائس. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. ماضی کی گردان کا پہلا چوتھا لفظ ہے یا اس کے علاوہ ہے؟ اس کے علاوہ ہے، آخری ہے. ٹھیک ہے. اور جب پہلے چوتھے کے علاوہ ہو تو فاعل ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے، تو فعل پلس فاعل ساتھ ہی لکھ دیں. اور فاعل کون ہے پہچانے؟ نحنو. ماشاء اللہ، جسے آپ نے نا سے پہچانا. جملہ فعلیہ بن گیا. ترجمہ کریں. ہم نے نازل کیا. قرآن کے مختلف نام ہیں، القرآن، الفرقان، البرہان، الذکر. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزلنا الذکر. الذکر قرآن کا نام ہے، منصوب استعمال ہوا ہے، مفعول آ گیا. جملہ فعلیہ تو ہم نے بنا دیا پہلے ہی، اب اس میں کوئی ایڈیشن ہوگی تو وہ کرتے جائیں گے. نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو نازل کیا. صحیح ہے، قرآن کو نازل کیا، ٹھیک ہے. اور نزلنا استعمال کیا تو تدریجاً نازل کیا ہے، ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل نہیں کر دیا. جملہ فعلیہ اس میں ہمیں کنورٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کیا کریں گے؟ فاعل کو اٹھائیں گے، فعل سے پہلے لے آئیں گے. کون ہے فاعل؟ نحنو. لائیں جی فاعل کو، لے جی نحنو. اب یہ کیا بن گیا؟ مبتدا. اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر بن گیا. جملہ اسمیہ. ماشاء اللہ، چیک کر لیا کریں، وہ این جی برابر ہے نا، تو بالکل جی نحنو نحنو این جی بالکل برابر ہے. اوکے. ترجمہ کریں. ہم نے، اب یہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، یا ہم پلس ہم، دو دفعہ ہم ہے نا، ہم پلس ہم نے نازل کیا، یعنی ہم ہی نے نازل کیا ہے. ہم پلس ہم از اکول ٹو ہم اسکوئر، ایسی ہے نا، تو ہم ہی نے نازل کیا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے، یہ جملہ اسمیہ میں جملہ اسمیہ کی خبر کی جگہ پہ رکھ سکتا ہوں؟
جملہ اسمیہ کی خبر پہ عتیق رکھ سکتا ہوں؟ خبر کی جگہ پہ ہم نے پڑھا ہے جملہ آ سکتا ہے نا جملہ. تو یہ پورا جملہ اسمیہ میں اگر خبر کی جگہ پہ رکھ دوں، یعنی یہ پورا جملہ اسمیہ میں خبر کی جگہ پہ رکھ دوں، تو اس کے لیے میں مبتدا کیا لاؤں گا؟ کیا ہو گیا؟ آپ آیت پہ کیوں پہنچ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ اسٹیپ وائز چلے نا، چھلانگے لگانے کا بہت شوق ہے آپ کو. ہاں جی، اس کے لیے مبتدا کیا ہوگا؟ اس کے لیے عتیق مبتدا کیا ہوگا؟ نحنو مبتدا ہوگا اس کے لیے. نحنو مبتدا ہوگا، تبھی تو میچ ہوگا نا. اب یہ نحنو مبتدا پلس خبر از اکول ٹو جملہ اسمیہ. اب زور نظر آ رہا ہے؟ نزلنا الذکر جملہ فعلیہ، وہ جملہ اسمیہ میں استعمال ہوا خبر کی جگہ پہ، ہم ہی نے. اس کے بعد پھر وہ جملہ اسمیہ میں خبر کی جگہ استعمال ہو گیا. تو مبتدا نحنو، ہم پلس ہم لائیں 3 ہم کسی زبان میں، آپ کا کلام بگڑ جائے گا، آپ کا کلام بگڑ جائے گا. ہم پلس ہم نے نازل کیا. اب یہ جملہ اسمیہ جو ہے ڈاکٹر صاحب، جملہ اسمیہ میں زور کیسے پتہ کرتے ہیں؟ انا. لے جی اب اس جملہ اسمیہ کے شروع میں انا لگاتا ہوں. اور کل ہم نے پڑھا تھا انا پلس نحنو از اکول ٹو انا نا یا انا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحنو نزلنا الذکر. اب یہ زور مجھے بتائیے ترجمے میں لا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ترجمے میں آ سکتا ہے زور؟ کھول کے دیکھیں ترجمہ، آپ کو کیا لکھا ملے گا؟ ہم نے قرآن کو نازل کیا. لیکن اس کے پیچھے زور دیکھیں ذرا، کتنا زور لگا ہے میرا. انا نحنو نزلنا الذکر. ترجمہ نہیں کر سکتے، بس آپ فیل کر سکتے ہیں، اسے فیل کر سکتے ہیں. اور یہ فیل ہے. جب عرب کے سامنے یہ جملہ نازل ہوا ہوگا تو کیا مزہ آیا ہوگا اسے. کوئی شک رہ جاتا ہے پھر کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے؟ پھر دیکھیں نا ان کی کتنی مکاری تھی، پھر بھی سب جانتے تھے، کلام بھی جانتے تھے، اس کی ڈیپتھ بھی جانتے تھے، لیکن پھر بھی عوام کو پاگل بنایا ہوا تھا کہ خود گھڑ لیا ہے. آپس میں ملتے تھے تو کہتے تھے کہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، لیکن عوام الناس کو پاگل کیا ہوا تھا. اور ہمارا حال یہی ہے، ہمیں پاگل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اصل کہانیاں کچھ اور ہوتی ہیں ایسے. تو انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. اس کا بھی زور دیکھ لیں، مزہ آئے گا آپ کو. نحنو حافظون، جملہ اسمیہ. اوکے جی، جملہ اسمیہ نا، جملہ اسمیہ ہے، پکی بات ہے نا. مبتدا اور خبر. نحنو حافظون، ہم حفاظت کرنے والے ہیں. کس کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ لہو، متعلق آ گیا نا، مرکب جاری متعلق. الفاظ آگے پیچھے کر کے تو رزم بنتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو میں لہو کو اگر نحنو اور حافظون کے درمیان میں لے جاؤں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا آپ کو. نحنو لہو
حافظون. صحیح ہے, میں نے صرف جگہ تبدیل کی ہے, متعلق کو میں درمیان میں رکھ دیا, ایسے ہی ہے. ہاں جی, جملہ اسمیہ, جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں؟ انا سے. انا پلس نانو از اکول ٹو اننا یا انا لہو, اور انا کے ساتھ لام تاکید استعمال کرتے ہیں نا ڈبل زور کے لیے, تو وہ حافظون پہ لگا دوں تو کیا بن جائے گا؟ لا حافظون. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. تو اس کی حفاظت کیسے کی اللہ نے, دیکھیں کہ زوردار انداز میں بتایا ہے. یہ چیز گرامر کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے. اب آپ پہ, آپ نے مجھے بتانا ہے, فیڈ بیک دینا ہے کہ مزید بابوں کو ایسے ہی کرنا ہے یا بس بابوں کو ہم سرسری گزار دیں. ٹھیک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. باب تفعیل سے ایک فعل امر کریں گے, پھر نئے باب کی طرف چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.